بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ آج عملی تجوید کا دن تھا اور آج آپ حضرات کو سورہ اخلاص اور سورہ مسد سنانی تھی۔ جن لوگوں نے سنایا ہے ان کی طرف سے کچھ چیزیں جو مجھے سمجھ میں آئی ہیں، قابل توجہ چیزیں، ان کو میں نے یہاں پہ نوٹ کر لیا ہے۔ آپ سے گزارش یہ ہمیشہ رہتی ہے اور آج بھی ہے کہ جو فیڈ بیک میری طرف سے آپ کو جاتا ہے، پہنچتا ہے، جن غلطیوں کی طرف میں توجہ دلاتا ہوں، آپ یہاں تو آپ سنتے ہی ہیں جو میں کہتا ہوں، اس کو آپ دوبارہ ریکارڈنگ بھی سن لیا کیجئے، ہے نا۔ ریکارڈنگ کی شکل میں آپ تک وہ چیز جاتی ہے تو آپ اس کو سن لیں گے اور اسی کے مطابق پھر سے پریکٹس کریں گے، جو غلطیاں ہوئی ہیں ان کو درست کریں گے تو پھر کلاس کا فائدہ ہوگا، ہے نا۔ اس کورس کا مقصد ہی یہی ہے کہ آپ کی جو بھرپور کوشش ہے قرآن کو درست پڑھنے کی، وہ 3 مہینے تک رہے، فالو اپ رہے، فیڈ بیک پر توجہ رہے، وقت پر حاضری رہے، جو اہم نکات بتائے جا رہے ہیں، جو اہم قاعدے اور اصول بتائے جا رہے ہیں، ان پر آپ کا جو کنسنٹریشن ہے، توجہ ہے، وہ رہے، تب جا کے آپ اس کلاس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو چلیے، آپ حضرات نے جو سنایا ہے آج سورہ اخلاص اور سورہ مسد، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے اسکرین بھی شیئر کر دوں اور پھر بتاؤں کہ کیا غلطی ہوئی ہے۔ اچھا، الطاف بھائی چلے گئے ہیں، ریکارڈنگ سن لیں گے۔ اس میں جو ہے وہ میں نے جو نوٹ کی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، را کو پر کرنا ہے رجیم اور رحیم میں، اور قل هو اللہ احد اللہ الصمد، یہ دیکھیے، یہ جو یہ ہے، یہ حروف قلقلہ ہے۔ اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ایک تو یہ غلطی ہمارے الطاف بھائی سے بھی ہوئی اور باقی کچھ اور لوگوں سے بھی ہوئی ہے کہ قلقلہ نہیں ہو سکا ہے۔ ہم لوگ صفات پڑھ رہے ہیں، صفات میں گرچہ ابھی قلقلہ نہیں آیا، لیکن قلقلہ کے تعلق سے ہم نے کچھ بنیادی طور پہ چیزیں جانی تھی کہ کن حروف پر قلقلہ ہوگا۔ تو یہ جو 5 حروف ہیں، حروف قلقلہ، قاف تا با جیم دال، ان میں سے دال آ رہا ہے اس سورے میں۔ ہر حرف کے آخر، ہر آیت کے آخر میں دال ہے جو حرف قلقلہ ہے۔ تو احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد، اس طرح پڑھنا ہے۔ آپ ساتھیوں نے پڑھا قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، تو یہ جو ہے درست نہیں ہے، یہ جو ہے وہ غلط ہے، قلقلہ ہونا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے جو ہے وہ لم میں غنہ ہو گیا ہمارے الطاف بھائی آپ سے، لم یلد، تو لم میں غنہ نہیں کرنا ہے، لم یلد ولم یولد۔ اور پھر اسی طریقے سے ابی لہب ہونا چاہیے، ابی لہب، آپ سے کیا ہو گیا؟ ابی لہب ہو گیا، یہ دوسری سورہ، یہاں پہ ابی لہب ہو گیا۔ تبت یدا ابی لہب، ہا کے اوپر زبر ہے، ہمیں زبر نکالنا ہے، فتحہ نکالنا ہے، فتحہ میں لہب، اور لہب اگر آپ کہیں گے تو پھر وہاں پہ سکون لگ جائے گا، جو کہ غلط ہے۔ اور ما اغنى عنہ مالہ، یہ پڑھا اغنى عنہ، ایک تو غلطی ہے کہ اغنى عنہ، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ نون کے اوپر الف صغیرہ یعنی کھڑا زبر ہے، اور ما لہو ہے، لام کے اوپر یہ پیش ہے، آپ نے ما لہو زبر کے ساتھ پڑھا، تو ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، مالہ بھی ہے، اغنا بھی ہے، دونوں چیزیں ہیں، اس کا بہرحال آپ خیال کیجئے۔ اور ذات، یہ دیکھیے سیصلا نارا ذات، اس کو آپ نے جاتا پڑھنا، جاتا نہیں ہوگا بھائی، یہ تو جیم ہو گیا، تو ذات پڑھنا ہے، سیصلا نارا ذات۔ اور جناب وامرأتہ میں وام
وَأَمْرَأَتْهُ ہو گیا، یہ جو ہے نا، یہ واؤ کو میم میں ملانا ہے، واؤ کو میم میں ملانا ہے، وَامْرَأَتُهُ، اور آپ نے کیا کیا، یہاں آپ نے فتحہ زبر لگا دیا تو وَأَمْرَأَتُهُ ہو گیا، اور وَأَم کے بعد یہاں پہ جو حمزہ کے اوپر فتحہ ہے زبر، تو وہاں پہ وَأَمْرَأَتُهُ کے بجائے وَامْرَأَتُهُ کے بجائے وَامْرَأَتُهُ پڑھا، یعنی یہاں کا زبر آپ نے یہاں لگا دیا اور یہاں کا سکون آپ نے یہاں لگا دیا، تو کچھ اس طرح ہو گیا کہ وَامْرَأَتُهُ نہیں وَامْرَأَتُهُ ہو گیا جی، وَأَمْرَأَتُهُ ہو گیا، تو اس طرح نہیں کرنا ہے، وَامْرَأَتُهُ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، اس طرح پڑھنے کی کوشش کرنا ہے۔ فی جی دہا جو ہے نا، فی جی دہا ہو گیا، ہا نکل گیا یہاں پہ، فی جی دہا، اس طرح پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارے ذیشان صاحب نے سنایا، آپ نے پہلے سورہ مسد سنایا، تو بسم اللہ دیکھیے ابھی تک ماشاءاللہ پہلے سے تو کافی بہتر ہو گیا ہے، لیکن جلدی پڑھنے کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، را کے اوپر جو تشدید ہو رہی ہے، ہونی چاہیے، وہ نہیں ہو پا رہی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس طرح ہونا چاہیے۔ اور جناب لہب میں جو ہے آپ سے بھی لہب ہو گیا، تبت یدا ابی لہب وتب، یہ ہا کے اوپر فتحہ ہے جس کو ہم نے زبر کہا تھا، تو فتحہ کی آواز نکالیے، لہب، لہب، لہب کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ آپ نے یہاں پہ سکون بنا دیا، ساکن کر دیا، تو تبت یدا ابی لہب وتب، وتب، وتب نہیں ہوگا، یہاں پہ قلقلہ ہوگا، بے شک ہوگا، لیکن شدہ کے ساتھ قلقلہ جو ہوتا ہے وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ انداز میں ہوتا ہے، وتب ایک یہ قلقلہ ہے، اور ایک ہے وتب، کیونکہ دو با کے اوپر آپ ایٹ اے ٹائم رک رہے ہیں۔ ما اغنا عنہ مالہ، آپ نے بھی وہی پڑھا جو ہمارے الطاف بھائی سے غلطی ہوئی تھی، تو کوشش کیجئے کہ ما اغنا، اس کو کھینچیں گے، بہت لمبا نہیں کھینچیں گے، مد نہیں ہے، لیکن جس کو ہم مد اصلی یا مد طبعی کہتے ہیں، دو حرکت کے برابر، یعنی تھوڑا سا کھینچنا، تو اتنا کھینچا جائے گا، ما اغنا عنہ، اور ما لہو آپ نے بھی پڑھا، ما لہو پڑھنا ہے، تو یہ دونوں چیزوں کی طرف توجہ آپ کی بھی ہونی چاہیے، ما لہو اور اغنا۔ ذات میں آپ کے ذاتا ہو گیا، سیصلا نارن ذات لہب، جلدی پڑھنا ہے، ذات لہب، آپ سے کیا ہو گیا، ذات لہب ہو گیا، اس کو درست کرنا ہے۔ وامرأتہ میں بھی الف مدہ لگ گیا، وامرأتہ ہو گیا، وامرأتہ نہیں، وامرأتہ، حمزہ کے اوپر دیکھیے فتحہ ہے نا، زبر دکھ رہا ہے یہاں پہ، تو وامرأتہ، وامرأتہ، اس کو بھی درست کر کے پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے سورہ اخلاص سنایا، سورہ اخلاص میں آپ نے جو چیز پڑھی ہے وہ اللہ الصمد، صاد کا مخرج جانیے، جو آپ نے پڑھا ہے اس کو اسی مخرج سے نکالنے کی کوشش کریں، صاد حرف استعلا بھی ہے، موٹا بھی پڑھا جائے گا، وہ صفت بھی آپ پڑھی، کیریکٹرسٹک آف لیٹر، جو آپ نے کل اور پرسوں کے کلاس میں پڑھا ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے صاد نکالیے، اللہ الصمد، ہے نا، اس کو ہم موٹا پڑھیں گے اور ہلکی سی سیٹی بھی بجے گی۔ لم یلد، قلقلہ نہیں ہوا، لم یلد ولم یولد، لم یلد ولم یولد، قلقلہ بھی ہونا چاہیے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، ولم یکن لہ کفوا، مجھے محسوس ہوا کفوا ہو گیا، فا کے اوپر سکون لگا ہے، کفوا ہونا چاہیے، کلیئر ہے۔ اس کے بعد آپ نے سنایا ہمارے عمیر اللہ بھائی، آپ نے سنایا قل هو اللہ احد، تو احد پر جو ہے وہ قلقلہ آپ سے بھی نہیں، پتہ نہیں کیوں قلقلہ آپ میں سے کسی نے نہیں کیا، احد قلقلہ ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد جو ہے کفون، یہاں پر بھی سکون ہو گیا، آپ سے بھی وہی سیم غلطی مجھے محسوس ہوئی،
تو कुफवन नहीं बल्कि कुफुवन, फा के ऊपर पेश है। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। और सूरे मसद जो आपने सुनाया, अल्लाह सल्लमक, सूरे मसद, सूरे मसद में आपने जो गलती हुई वो ये है कि कलकला नहीं हुआ, पहली बात तो। हम्म? और तमाम आयतों में आपको कलकला करना है। और वम रातहू में आपसे भी वही गलती हुई, वम रातहू हो गया, वम रातहू। और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि माँ अगना जो है वो थोड़ा सा गाफ की आवाज में माँ अगना हो गया। मुझे ऐसा सुनाई दिया, हो सकता है कि आपने सही पढ़ा हो, लेकिन ऐसा मुझे लगा कि अगना, गैन को पुर निकालना है, अपने दुरुस्त मखरज से निकालना है, हलक से। वम्राअतुहु, सॉरी, मा अगना अनहु, मा अगना अनहु, वगैरह वगैरह। शफीकुर रहमान भाई आपने भी सुनाया लहबिन व तब, यहाँ पे गुन्ना करना है। तब्बत यदा अबी लहबिन व तब, यहाँ पे इदगाम का कायदा है, इदगाम नाकिस का। आपने अभी इदगाम नहीं पढ़ा, आगे पढ़ेंगे, लेकिन मश्क के दौरान हमने आपको बताया था कि यहाँ पे गुन्ना होगा। ये जो तनवीन है ये वाव में मर्ज हो जाएगी गुन्ने के साथ। लहबिन व तब, लहबिन व तब, और वतब नहीं बल्कि वतब इस तरह होगा। सयस्ला, सयस्ला नारन, लाम पुर हो गया, सयस्ला, लाम को बारीक पढ़ना है। आगे आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह कि लफ्ज जलाला है, यानी लफ्ज अल्लाह का नाम पुर होता है सिर्फ उस वक्त जबकि उससे पहले जबर या पेश आ जाए, फतहा या दम्मा आ जाए। बाकी उस लफ्ज जलाला के अलावा किसी भी हालत में लाम को बारीक पढ़ेंगे, चाहे वो लफ्ज जलाला हो या कोई दूसरा भी लाम हो। ठीक है ना। लफ्ज जलाला के लिए शर्त क्या है कि लफ्ज जलाला का जो लाम है उससे पहले जबर या पेश हो तो हम उस लाम को पुर पढ़ते हैं, जेर होगा तो बारीक पढ़ेंगे। उसके अलावा लफ्ज जलाला के अलावा जितने भी लाम होंगे उनको बारीक पढ़ा जाएगा। और फिर इसी तरीके से हम्मालतल हतब, यहाँ पे गुन्ना करना है। और ये गुन्ना जैसे कि मैंने अर्ज किया था कि मीम मुशद्दद का कायदा, यहाँ पे मीम मुशद्दद का कायदा है, तो यहाँ पे तशदीद है मीम के ऊपर, तो यहाँ पे हमको गुन्ना करना है। हम्मालतल हतब, यहाँ पे मैंने कहा था लतुल है, ये दूसरी रिवायत के मुताबिक है, लेकिन हम्मालतल आपने सही पढ़ा है और वही सही है फिलहाल की क़िरात के मुताबिक, रवायत हफ्सन आसिम के तहत। हम्मालतल हतब, कलकला करना है, फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। तो यहाँ पे आप हजरात का जो फीडबैक था वो मुकम्मल हुआ जी। तो आप बहनों ने भी ये दोनों सूरतें सुनाई, सूरतुल मसद और सूरतुल इखलास। सबसे पहले सालेहा मरियम आपने सुनाया। सूरे से पहले आपने जो बिस्मिल्लाह किया है, तो चूंकि बड़ी अच्छी आवाज़ में और क़िरात के साथ आपने पढ़ने की कोशिश की, और बेशक आपने अच्छा पढ़ा माशाल्लाह इसमें। लेकिन होता क्या है कि जब हम बहुत अच्छा और बहुत क़िरात के साथ पढ़ने की कोशिश करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं गुलू हो जाता है, कहीं हरकत लंबी हो जाती है, कहीं बिला वजह मत ज़्यादा हो जाता है। तो इसमें आपसे क्या हो गए थे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हो गया था, रहीम। बात समझ आ रही? एक होता है रहीम और एक होता है रहीम। तो हा पे थोड़ा सा शद्दा महसूस हुआ, उसको बहरहाल आपको दुरुस्त करना है, शद्दा नहीं होना चाहिए। ठीक है। और इसी तरीके से ज़ात लहब में मुझे ऐसा महसूस हुआ कि ज़ात, थोड़ा सा इस्तिअला की सिफत पैदा होगी ज़ाल में, जबकि ज़ाल हरफ इस्तिफ़ाल है। ज़ात लहब, ज़ात लहब, है ना, इसमें जुबान ऊपर नहीं आनी चाहिए, ज़ात नहीं होना चाहिए, ज़ात लहब। और बाकी माशाल्लाह तिलावत आपकी दुरुस्त थी, अल्लाह मज़िद फज़िद। सानिया, आप की भी तिलावत माशाल्लाह अच्छी है, बेहतर है, लेकिन इसमें जो है वो, अगर आपको याद होगा कि मैंने पिछली
ایک کلاس میں یا دو کلاس میں بھی آپ کو توجہ دلائی تھی کہ جب آپ اعوذ باللہ کرتی ہیں تو اعوذ ایک ہے اعوذ باللہ، اور پھر ایک ہے اعوذ، چونکہ وہ بہت ہی زیادہ ترتیل کا جو انداز ہے نا، آپ پڑھتی جس انداز سے ترتیل میں، اور تو وہ بہت زیادہ تحقیق کا انداز ہو جاتا ہے، یعنی بہت ہی زیادہ سلو، تو بہت ہی زیادہ سلو میں اس میں مد لگتا ہوا محسوس ہوتا ہے مجھے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو ہمیں درست کرنا ہے، اعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ہے نا؟ اب اس کو اگر ہم بہت زیادہ ٹھہریں گے تو اعوذ باللہ اعوذ، تو لہجہ بناتے وقت کبھی کبھی اعوذ ہو جاتا ہے، تو میں نارملی پڑھنا ہے، جس حرف کا جو حق ہے اور جو حرکت ہے اسی کے مطابق ہم کو اپنی تلاوت جو ہے وہ کرنا ہے۔ تو یہ ایک چیز ہے۔ وَتَب میں بے شک آپ نے قلقلہ کیا، اور وہ تشدید والا جو قلقلہ ہوتا ہے وہ بھی کیا، لیکن تھوڑا سا اور واضح ہو تو اچھا ہے۔ وَتَب تبت یدا ابی لہب وتب وتب تبت یدا ابی لہب وتب۔ اچھا، دوسری چیز جو تبت میں آپ نے ہمس کیا ہے، اچھی کوشش کی آپ نے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے، کوشش آپ نے کی ہے، اور میرے ٹوکنے پہ آپ نے اس کو درست بھی کر لیا تھا کہ ہمس اتنے غلو کے ساتھ ہو رہا تھا کہ اس میں سیٹی کی آواز آ رہی، تبت ایسے ہو رہا تھا، سین کی سیٹی کی آواز ہو رہی تھی، تو سیٹی کی آواز بھی نہیں ہو، تو آپ نے جب اس کو درست پڑھا تو تبت میں سکتہ سا ہو گیا، آپ نے ہمس نکالنے کے چکر میں وہاں پہ سکتہ پیدا کر دیا، چھوٹا تھوڑا سا وقفہ، آپ کی آواز رک گئی، تو آپ نے اس طرح پڑھا تبت یدا تبت یدا، یہاں پہ آواز کٹنی نہیں چاہیے، وقفہ یا سکتہ نہیں ہونا چاہیے، تبت یدا تبت یدا تبت یدا، کوئک پڑھنا چاہیے۔ بہرحال ٹھیک ہے، اس کو ہم غلط نہیں کہیں گے انشاءاللہ۔ یہ چونکہ ہماری جو بہنیں اچھا قرآن پڑھتی ہیں، ان کو میں اسی لحاظ سے باریک انداز میں، دقیق انداز میں فیڈ بیک دیتا ہوں۔ جو لوگ قرآن غلط پڑھتے ہیں، ان کی موٹی موٹی غلطیاں ہوتی، تو یہ اتنی باریک چیزیں ہم ان کو نہیں بتاتے، تو ہم آپ کو آپ کے معیار کے مطابق بتاتے ہیں، اور جو دوسرے لوگ ہیں ہم ان کو ان کے معیار کے مطابق بتاتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ قرآن آپ کا اچھا ہے، یہ سورہ آپ نے درست سنائی، یہ تھوڑی سی جو ہے اگر اس کو آپ درست کر لیں گے تو اور حسن پیدا ہو جائے گا آپ کی تلاوت میں۔ اچھا، اس کے بعد نبیہہ آپ نے سنایا کفون، ایک تو واؤ نکالتے وقت منہ کا گول ہونا بھی ضروری ہے، اور فا جو ہے وہ فا کے اوپر جو ہے وہ سکون آ گیا تھا، کفون، تو کفون فا کے اوپر ضمہ بھی ہونا چاہیے، اور واؤ نکالتے وقت یہ جو ہے منہ کا گول ہونا بھی ضروری ہے، کفون، ٹھیک ہے۔ سیصلا آپ نے پڑھا تو سا اس میں الگ سیٹی بجے گی، یس اس میں الگ سیٹی بجے گی، صاد کی الگ سیٹی ہوگی اور سین کی الگ سیٹی ہوگی۔ سیصلا سیصلا نارا ذات لہب، آپ نے قل هو اللہ احد جو پڑھا رقیہ، اس میں مجھے محسوس جو ہوا، جو میں نے نوٹ کیا یہاں پہ، آپ نے پڑھا قل هو اللہ، یعنی پہلا لام باریک، پھر اللہ، هو اللہ، ہے نا؟ ہمیں پورا کا پورا لام پر کرنا ہے، قل هو اللہ، قل هو اللہ، اس طرح پڑھنا ہے، اللہ، اللہ ایسے نہیں پڑھنا ہے۔ وہی اللہ الصمد جو اگلی آیت ہے اس میں بھی مجھے ایسی محسوس ہوا کہ اللہ الصمد آپ نے پڑھا، پتہ نہیں دوسروں کو محسوس ہوا یا نہیں، مجھے ایسا محسوس ہوا، تو آپ کو مکمل طور سے پر کرنا ہے، اللہ الصمد، اللہ الصمد۔ دوسری چیز یہ کہ واؤ کفون پڑھتے وقت منہ کا گول ہونا ضروری ہے، واؤ کا جو مخرج ہے وہ ہے ہی یہی کہ منہ کو گول کر کے،
ہے نا, جو اردو کتابوں میں آپ نے پڑھا ہوگا, ہونٹوں کو ناتمام ملانا, دونوں ہونٹوں کو گول کرتے ہوئے ناتمام ملانا, یعنی کہیں ٹچ نہیں کرنا ہونٹوں کو, خالی ہونٹوں کو گول کرنا ہے. واو ون ون کف ون, اس طرح پڑھنا ہے. تو صدق اللہ العظیم. اچھا, تبت یدا میں ہمس آپ نے بہت پیارا کیا ماشاءاللہ. اس میں جو سکتے کی شکایت مجھے بھی میں سنائی دی کسی کی طرف سے کہ سکتا ہو گیا یا بہت زیادہ سیٹی جیسی بچ گئی, تو وہ آپ نے نہیں کیا, وہ آپ نے ماشاءاللہ صحیح پڑھا. اللہ مزید فزید. اس کے علاوہ جو ہے وہ صدق اللہ العظیم. بہرحال یہ آیت کا, یہ سورے کا کوئی حصہ نہیں ہے, لیکن اس کو بھی درست پڑھیں گے تو زیادہ بہتر ہے. قاف نکالیے, مجھے محسوس ہو قاف نہیں نکلا. عظیم میں عظیم میں عظیم ہو گیا, عین مجھے سنائی نہیں دیا. ہو سکتا ہے آپ نے صحیح پڑھا ہو, نیٹ ورک کا ایشو ہے, ہو سکتا ہے کہ آپ نے صحیح پڑھا ہو, لیکن مجھے ایسا محسوس ہوا کہ قاف اور عظیم کا عین جو ہے وہ آپ سے صحیح سے نہیں نکل پایا. تو یہ چند باتیں تھیں, یہ فیڈ بیک تھا, کچھ توجہات تھیں جن کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانی تھی, کچھ نکات تھے جن کی طرف آپ کو متوجہ کرنا تھا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ کی کوششوں کو, آپ کی محنتوں کو قبول فرمائے اور آپ کو اس کورس سے بھرپور فائدہ حاصل ہو, فائدہ اٹھانے کی آپ کو توفیق نصیب فرمائے, اور اللہ رب العزت ہم سے راضی اور خوش ہو جائے. اقول قولی هذا فاستغفر الله لي ولكم اجمعين واستغفروه انه هو الغفور الرحيم, واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.